کا مردوں میں سے جی اٹھنا. ایک ریزوریکشن ٹریڈیشنل ہے، رسمی ہے، ایک ہسٹوریکل ہے، ہسٹری کے اندر ہے. آج سے 2022 سال پہلے ہم دیکھتے ہیں جب یسوع دنیا کے اندر آئے، انہوں نے خدمت کی، کروسیفائی ہوئے، جان دی، پھر مردوں میں سے جی اٹھے. لیکن جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ ہسٹری والا نہیں. ہسٹری کے اندر ریکارڈ موجود ہے. میں آپ کو ایک بات سے اس کو سمجھانا چاہوں گا. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ زندہ ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ، آپ ہسٹری دیکھیں، بہت سارے لوگ زندہ ہوئے ہوں گے اور ہیں بھی. بائبل میں بھی بہت سارے لوگ زندہ ہوئے. لیکن جتنے لوگ زندہ ہوئے وہ پھر مٹی کے اندر چلے گئے، وہ پھر مر گئے. لیکن آپ کا اور میرا یسوع زندہ ہوا ہے، زندہ ہے اور زندہ رہے گا. وہ موت کے قبضہ سے باہر ہے. کیونکہ اس دھرتی کو کس نے بنایا؟ لکھا ہے خداوند یسوع نے، کلمے نے، کلمہ مجسم ہوا اور کلمے سے ساری چیزیں تخلیق ہوئی. اس کلمے نے دھرتی کو بنایا تو دھرتی کیسے اسے اپنے اندر رکھ سکتی ہے؟ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ پالوس کہتا ہے، اس کا 15واں باب پڑھیں، پہلا کرنتھیوں 15واں باب، اس میں لکھا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق کس کے لیے مرا؟ ہمارے لیے. ہمارے لیے. That is the reason why Jesus came. اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی، اپنے بلڈ کو شیڈ کر دیا کروس پر. اس صلیب پر اپنے بلڈ کو بہا دیا ہمیں بچانے کے لیے. دیکھیں خدا کتنا پیار کرتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا جو ریزریکشن ہے، دس از دا میریکل. اس کی پیدائشی میریکل ہے، معجزہ ہے. اس کا دنیا کے اندر آنا، مرنا، جی اٹھنا. اور جس یسوع کی ہم ورشپ آج کر رہے ہیں وہ زندہ ہے. وہ ہسٹری کے اندر نہیں کہ یسوع آیا تھا تو زندہ ہوا پھر مر گیا. یسوع مسیح زندہ تھا، زندہ اور زندہ رہے گا. کلام مقدس میں سے آج ہم کچھ باتیں ان کے تعلق سے سیکھیں گے کہ why we celebrate the resurrection of Jesus Christ. ہم یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا کیوں مناتے ہیں؟ اس کا جواب ویری سمپل ہے. یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی یاد میں موت کی شکست اور نجات کی امید کا جشن مناتے ہیں کہ موت کو شکست دی. پوری دنیا کے اندر موت نے ہر شخص کو ہرایا، لیکن موت خود ہار گئی. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے موت فتح کا لقمہ بن گئی، اور لکھا ہے کہ موت تیری فتح کہاں ہے. موت کی پاور کو یسوع نے اپنی قدرت سے ڈسٹرائے کیا. 5 اسپیکٹس ملتے ہیں ہمیں ریزریکشن کی پاور کی، کہ ریزریکشن قیامت کی پاور کے اندر 5 اسپیکٹس پائے جاتے ہیں. پہلی بات، دا پاور ٹو ہیو سن فارگیون، گناہوں کی معاف کرنے کی طاقت. اگر یسوع مسیح جان دے کر مرے رہتے، مردوں میں سے جی نہ اٹھتے، تو پھر کوئی معافی نہیں تھی. کسی انسان کے پاس اختیار نہیں گناہوں کو معاف کرنے کا، لیکن یسوع مسیح نے ثابت کیا کہ میں وہی کلمہ ہوں جس نے دنیا کو بنایا. میں دیکھیں کلمے میں ایک بھائی بڑا اچھا بتا رہے تھے
کہ یسوع خوشی سے جان دے رہا. بائبل میں اس میں لکھا ہے یسوع نے کہا میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں. کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی نے اس کی جان لی ہے. خداوند نے ہمارے لیے اپنی جان دی اور پھر اس کو واپس لیا, اور پھر جب واپس لیا تو مردوں میں سے جی اٹھا. لکھا ہے گناہوں کو معاف کرنے کی پاور ہمیں نظر آتی ہے ریزریکشن کے اندر. یہ رومیو 6:25 آیت آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کے واسطے حوالہ کیا گیا. ٹھیک ہے. دوسری the power to conquer sin, گناہوں پر قابو پانے کی طاقت. یسوع نے, کیونکہ یسوع مسیح کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا, اس نے گناہوں کے لیے اپنی جان تو دی لیکن پھر بھی فتح پائی اور مردوں میں سے جی اٹھے. تیسری بات پاور ٹو بی گاڈس ایجنٹ, یعنی خدا نے زندہ ہو کر, یسوع نے زندہ ہو کر, خداوند یسوع نے ہمیں اپنے ایلچی, اپنے ریپریزنٹیٹیو بنا دیا. یہ دوسرا کرنتھیوں 5:19 آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ ہم جب یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اس کے ایلچی بن جاتے ہیں, ایمبیسیڈرز بن جاتے ہیں. یہ اس کے ریزریکشن کی پاور سے ہے. ویسے نہیں, ویسے تو کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا, خدا کے پاس جا نہیں سکتا, خدا کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتا. ہم سب اس کی پریزنس کے اندر انجوائے کر رہے ہیں, ورشپ کر رہے ہیں, گیت گا رہے ہیں, کلام سن رہے ہیں. دیٹ از دا پاور آف ریزریکشن. چوتھی بات دا پاور ٹو بی کنفارم ٹو ہز لائکنس, یعنی اس کی مشابہت سے اہم ہونا, یعنی اس کی مشابہت کے, یعنی خدا کی طرح بن جانا, خدا کی مانند ہونا, اس کی گلوری کا, اس کے جلال کا ہماری زندگی کے اندر آنا, یہ اس کے ریزریکشن کی پاور ہے. اور پانچویں بات پاور ٹو اوور کم دا ڈیول اینڈ ہز کنگڈم. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ شیطان اور اس کی بادشاہی پہ غلبہ پانے کی طاقت, مسیح نے اگر غلبہ پایا تو وہ ہمیں بھی مل گئی. شیطان جو پوری دنیا کو ڈراتا ہے, لیکن اس کی ریزریکشن کی پاور کو ہم دیکھتے ہیں, اس کی جی اٹھنے کی قدرت کو دیکھتے ہیں کہ ابلیس کو لکھا ہے مسیح نے مرنے کی وجہ سے موت کو شکست دی اور زندہ ہونے کے وسیلے شیطان کو تباہ کیا, اس کی پاور کو ڈسٹرائے کیا, کیونکہ مسیح نے سالویشن کے مقصد کو پورا کیا. کلام مقدس میں ایک آیت ہم پڑھیں گے, پھر آگے چلیں گے. میرے ساتھ نکالیں افسیوں کے نام پولس رسول کا خط, نیو ٹیسٹمنٹ میں, اس کا 2 باب. فلپیوں 5ویں آیت سے, ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا, اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا, یہاں تک کہ موت, بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اسی طرح افسیوں 1 باب 19 آیت آپ کے سامنے میں پڑھوں گا کلام مقدس میں. یہ اس کی ریزریکشن کا مقصد اس میں ہمیں نظر آتا ہے. اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے, ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں, ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی
بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت، اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے معمور کرنے والا ہے۔ آمین۔ بڑا خوبصورت یہ بائبل کا حصہ ہے۔ اگر آپ ایک ایک بات پہ اس کو ہم بات کریں تو اٹ ول ٹیک ٹائم۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور اس کی قدرت کو معلوم کرنا۔ یسوع مسیح کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی جب ہم قدرت کو معلوم کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ایک اور کیفیت، ایک اور ہمارے اندر ایک اور چیز کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، دس از ناٹ اے کامن تھنگ۔ ہم میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ٹریڈیشن کے طور پر اگر ہم یسوع کا جی اٹھنا مناتے ہیں تو یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر ہسٹری میں کوئی بات ہے تو وہ ہوتی ہے دنیا کے اندر، لیکن اس کی ہسٹری بھی موجود ہے، لیکن آج بھی وہ الائیو ہے۔ ریزوریکشن آج بھی ہے، وہ آج بھی ہے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کہ وہ آج بھی اسی طرح سے جس طرح سے 2022 سال پہلے یسوع مسیح اس دنیا کے اندر کام کر رہے تھے۔ یہ یسوع کی مردوں میں سے جی اٹھنا، جیسے ہم گڈ فرائیڈے مناتے ہیں یسوع مسیح کا مرنا، کرنتھیوں کے خط میں پالوس کہتا ہے اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور ہمارا ایمان لانا بھی بے فائدہ ہے۔ یسوع مسیح کا ریزوریکشن اتنا امپورٹنٹ ہے کرسچن عقیدے کے اندر، کرسچن لائف کے اندر، جو ہم کرسچن فیتھ رکھتے ہیں، یسوع مسیح اگر جی نہیں اٹھا تو ہمارا ایمان لانا بھی اور ہمارا منادی کرنا بھی۔ کس چیز کی ہم منادی کرتے ہیں؟ پولس رسول کے خطوں میں پڑھے تو وہ بار بار کہتا ہے میں مسیح مصلوب کی منادی کرتا ہوں، جو کروسیفائی ہوا ہے، میں اس یسوع کی منادی کرتا ہوں۔ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ مسیح ہمارے لیے مر گیا اور مسیح ہمارے لیے جی اٹھا۔ اب جب یسوع مسیح مر گیا تو 3 دن کے بعد زندہ ہوا، ایسے ہی ہے۔ تو اس دوران وہ کہاں پہ تھے؟ عالم ارواح میں۔ وہاں سے یسوع نے چابیاں، اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں تو بک آف جینیسس میں لکھا ہے کہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو اسے ہوا پر، فضا پر اختیار دیا، پانیوں پر اختیار دیا، زمین پر، ساری چیزوں پر اختیار دیا۔ یہ اتھارٹی، یہ پاور آدم کے پاس تھی، لیکن جب اس نے گناہ کیا تو پھر ابلیس نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا، اور پھر خدا نے پرومس کیا کہ عورت کی نسل سے جو پیدا ہوگا وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ تو جیسس کرائسٹ نے کروس پر جب اپنی جان دی تو ابلیس کی پاور کو ڈسٹرائے کیا۔ جب ڈیتھ کو قبول کیا تو آگے ارواح میں اتر کر اس سارے پروسیس کو کیا اور وہ چابیاں لے لی، بند کرنے کی اور کھولنے کی۔ بند کرنے کا مطلب ہے یہ موت کا سائن ہے، اور کھولنے کا مطلب ہے زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے وہ چابیاں لے لی اور اس کے لینے کے بعد پاس بھی رکھی، پھر زندہ ہو کر جب وہ چابیاں لے لی تو
40 दिन तक शागिर्दों पर ज़ाहिर होता रहा, दूसरे लोगों पर ज़ाहिर होता रहा। और पेंटिकोस के दिन जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो वो छापियाँ, वो अथॉरिटी, वो चीज़ें चर्च को दे दी, ईमानदारों को दे दी, और ये फरमाया कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर, और जो कुछ जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। और अगर आप मरकज की इंजील पढ़ें तो उसके लास्ट चैप्टर में जब औरतें कब्र पर गईं तो फरिश्ते ने क्या कहा? फरिश्ते ने कहा कि जाओ शागिर्दों को बताओ, और खास तौर पे पतरस का नाम वहां पे लिखा है, पीटर को बोलो कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है और तुमसे पहले यरूशलेम को आता है। पतरस डरा हुआ है, खौफज़दा है। आज जो पतरस है, हम में से कई हो सकते हैं जो अपने हालात की वजह से खौफज़दा हैं। शायद वो इस बात से वरीड है कि उनकी प्रॉब्लम्स हल नहीं हो सकती, लेकिन बाइबल बताती है आपका यीशु 2022 साल पहले नहीं, आज भी वो जिंदा है। वो आज भी सेम गॉड है, आज भी सेम पावर है। पहले वो फिजिकली इस दुनिया में था, अब रूह कुदस की कुदरत के साथ वो हमारे साथ रहता है। उसने कहा अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे अंदर होगा, फिर मैं तुम्हारे अंदर रहकर काम करूंगा। और लिखा है पतरस को भी और शागिर्दों को जब वो बातें कर रहे थे, यीशु उनके बीच आ गया। वो जब बातें कर रहा है, यीशु तो समझ गए कि शायद कोई भूत है, क्योंकि यीशु का जिंदा होना के लिए जीव हो ही नहीं सकता। यीशु दरवाजा भी बंद है, लेकिन यीशु जलाली सूरत के जलाली बदन के अंदर उनके साथ। उसने कहा तुम्हें यकीन नहीं है, क्यों शक करते हो? लाओ मुझे मछली दो, मैं खाता हूं, मैं वही यीशु, मैं जिंदा हो गया हूं। और तुम्हारे दो हाथ डाल के यीशु को चेक किया कि वाकई जिंदा हो। उसने कहा मैंने कहा था कि इस हैकल को डालो तो मैं तीसरे दिन इसको खड़ा कर दूंगा। मैं सेम जीसस, मुझे देखो। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है यीशु मसीह का एक शागिर्द जिसने सबसे ज्यादा उम्र पाई, यूहन्ना रसूल, जो तबई मौत मरा, बाकी सब शागिर्दों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, मारा गया, लेकिन ये वाहिद शागिर्द है जिस पर तबई मौत आई। और पिटमस के जजीरा के अंदर मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 17 आयत में पढ़े तो लिखा है उस पर मसीह ने अपने आप को जाहिर किया। मसीह ने कहा जब अपने आप को उस पर जाहिर किया तो लिखा वो मैंने जब उसको देखा तो मैं मुर्दा सा बनकर उसके पांव में गिर पड़ा। तो मसीह ने क्या जवाब दिया? खौफ न कर, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं और अब तो मैं जिंदा रहूंगा। मौत और आदमी वहां की कुंजियां मेरे पास हैं, मेरे खोलने को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद के तो कोई। आपका मेरा यीशु लाइव है, वो जिंदा है। He is not a dead God। उसने जो कुछ कहा उसको पूरा किया। अब हम सब ईमान रखते हैं कि यीशु जिंदा है, ईमान रखते हैं यीशु जिंदा है। कोई नहीं मान रखता, अपना हाथ दिखाएं कितने ईमान रखते हैं यीशु जिंदा है? हालेलुया। हमारा यीशु जिंदा है और कितने ईमान रखते हैं वो हमारे दरमियान है? मैं तो दोनों हाथों से कह रहा हूं यीशु मौजूद है। अब वो जिंदा तो हो चुका है, लेकिन ये याद क्यों मना रहे? क्योंकि वो हमारे दरमियान मौजूद है और वो उसी तरह से उसकी पावर आज भी काम करती है। अब आसमान पर जब यीशु चले गए तो वो क्या कर रहे हैं? मेरे साथ जल्दी से 2-3 बातें हम देखेंगे। हम कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह जब आसमान पर चले गए हैं तो अब वो क्या कर रहे हैं? पहली बात कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आसमान पर जाने के बाद भी वो हमारी फिक्र करते हैं।
He came for his people. He came for his church. Revelation chapter 2 उसकी पहली आयत अगर कोई जमात में पढ़ सकता है तो बुलंद आवाज से पढ़े कि वो रेजरेक्शन के बाद हम देखते हैं कि वो रूह की सूरत में चर्च में क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह रेवलेशन चैप्टर 2 मुकाशवा 2 बाब की पहली आयत। जी नहीं निकाला किसी ने? इफिसियों की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिखा कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं और सोने के सातों चिराग कानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ। आमीन। सिर्फ लिखा है ये 7 चर्चेज हैं और लिखा 7 चिरागदान जो है वो कलीसियाओं को कहा गया है। और इन चिरागदानों के दरमियान कौन चल फिर रहा है? यीशु। लिखा है कि वो इन चिरागदानों के दरमियान कलीसिया, यानी उसने छोड़ा नहीं है। रेजरेक्शन के बाद वो भूल नहीं गया, उसको फिक्र है अपनी चर्च की, कलीसिया की, वो प्यार करता है। कलामे मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में कि वो जब जिंदा हुए, उठाए जाने के बाद उसने अपने आप को उन पर जाहिर किया। दूसरी बात ये आप पढ़ सकते हैं, हवाला लिखना तो लिख सकते हैं, रोमियो का खाता उसका 8 बाब और उसकी 33 और 34 आयत। इंटरसीड फॉर हिज चर्च या फॉर हिज पीपल, वो अपने चर्च की शिफायत करते हैं। यीशु से आसमान पर चले गए जिंदा होके, आज भी हमारी शिफायत करते हैं। और इस जगह पे लिखा है कि जब उसने मेरास बाज ठहराया तो कौन में मुजरिम ठहरा सकता है? जब एक सुप्रीम कोर्ट में खुदा की अदालत में खुदा ने आपको बरी कर दिया है, तो इब्लीस की या दूसरी चीजों की क्या ताकत है कि वो आपको मुजरिम ठहराए? और इवन कि जब खुदा का गुस्सा भड़कता है तो यीशु का खून, ये जो शिफायत इंटरसीड का जिक्र पढ़ते हैं, एक और हवाला मैं आपको बताता हूँ, इब्राहिम के खत में लिखा है कि वो हमारी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। लिख सकते हैं इब्रियो 7:22-25 पे लिखा हुआ है, क्योंकि वो अपने लोगों की शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। और शिफायत का जो पैटर्न है कि किस तरह की वो शिफायत करते हैं, ये यूहन्ना की इंजील गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 11 to 23, आप इसको घर जाके स्टडी कर सकते हैं। यूहन्ना की इंजील 17वें बाब की 11वीं आयत से कि यीशु मसीह की शिफायत का जो तरीका है, उसके पैटर्न है दुआ का, वो क्या है कि ऐ खुदा इनकी हिफाजत कर, इनको मुकद्दस कर, इनको पाक कर, इन्हें एक कर। आज हर बंदा एक दूसरे के खिलाफ है। मसीह की दुआ शिफायती प्रेयर क्या है? इन्हें एक कर जैसे मैं और बाप एक है। उन्होंने कहा बाप जिस तरह मैं तो एक है, इनको भी एक कर दे। ये मसीह की दुआ है। आगे लिखा है इन्हें जलाल में दाखिल कर, जलाली बना दे। कितनी खूबसूरत शफायत है आपके और मेरे लिए मसीह की, जिंदा होने के बाद भी। कलामे मुकद्दस में एक और बात मसीह क्या कर रहे हैं? पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 20 से 26 आयत आप घर जाके स्टडी कर सकते हैं। 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 20 to 26। जिंदा मसीह अपने दुश्मनों को पांव की चौकी के नीचे ला रहे हैं, ये उसका काम है जिंदा होने के बाद। और एक आखिरी बात जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है। अभी ये जब चैप्टर पढ़ेंगे, इसके अंदर एक बात मैं बताता चलूं। 15वें बाब की 20 आयत में लिखा है खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल है। वेरी गुड। यहूदियों में जब फसल होती थी तो उसका पहला फल वो अपने खुदा के ज़रूर लाते थे।
تاکہ اس بات کے لیے کہ خدا نے بارش دی ہے، ٹڈی کو ڈالتا ہے، فصل اچھی ہوئی ہے تو آگے بھی اچھی ہوگی، اس لیے وہ پہلا پھل اپنے خدا کے پاس لاتے ہیں۔ لیکن عبرانی زبان میں، ہیبریوز میں اس کو اپارکے اس ورڈ کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے گارنٹی، یعنی پہلا پھل کا مطلب ہے گارنٹی ہے اگلا کام بالکل صحیح ہو جائے گا، یہ اس بات کی گارنٹی ہے۔ اور اس کا ایک اور بھی میننگ ہے پہلے پھل کا، گارنٹی یعنی کہ ضمانت ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو ہم بھی جی اٹھیں گے۔ یہ یسوع نے اس بات کی گارنٹی دے دی ہے کہ میں مردوں میں سے جی اٹھاؤں تو آپ بھی جی اٹھیں گے، قیامت ہوگی جب یسوع آئے گا ہم بھی آسمان پر جائیں گے۔ یہ اس کی ریزریکشن کی پاور ہے۔ اور ایک اور اس کا مطلب ہے پہلے پھل کا انٹری فیس، یسوع مسیح نے پہلا پھل ہونے کی وجہ سے، مردوں میں سے زندہ ہونے کی وجہ سے انٹری فیس پے کر دی آسمان کے جلال میں داخل ہونے کے لیے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایمان کی کتاب میں لکھا ہے جب استفانوس شہید ہو رہا تھا تو لکھا ہے آسمان کھلا ہے، باپ کے دائیں طرف یسوع کھڑا ہے اور وہ اپنی روح اس کو دے رہا ہے اور اس کے جلال کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ دس از پاور آف ریزریکشن، کہ وہ جلال کا جو دروازہ ہے، آسمان کا دروازہ ہے، مسیح نے جان دینے کے بعد کھول دیا ہے کہ جو بھی مسیح میں اس دنیا کے اندر سے رحمت کرتا ہے جاتا ہے وہ خدا کے جلال کے اندر انٹر ہوتا ہے۔ ایک آخری بات، یوحنا کی انجیل 14 باب اور اس کی پہلی 3 آیات آپ پڑھ سکتے ہیں، گھر جا کے میں زبانی بتا دیتا ہوں۔ میں جاتا ہوں تاکہ تم خدا پر ایمان رکھو، مجھ پر ایمان رکھو۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے، یسوع سے کس لیے گئے ہیں بھائی؟ زندہ ہو کر کس لیے آسمان پر ہے؟ وہ آپ کے میرے لیے اچھے اچھے گھر، محل، جگہ تیار کر رہے ہیں۔ یسوع نے کہا جہاں میں ہوں تم بھی میرے، دس از آنر فار اس، کہ کنگ آف کنگ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو گے۔ ایک بادشاہ کہے کہ تم میرے ساتھ رہو گے تو کتنی آنر کی بات ہے کہ آپ کا بادشاہ، آپ کا کنگ، آپ کا خداوند جو زندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کر رہا ہوں، اور آ کر تم نے پھر اپنے ساتھ بھی نہیں وعدہ کیا نا، اس نے پرومس کیا ہے۔ تو آپ کا اور میرا خداوند جو زندہ ہوا ہے، اس نے نہ تو ہمیں چھوڑا ہے بلکہ ہماری فکر کرتا ہے، اور لکھا وہ ہماری شفاعت بھی کرتا ہے اور ہمارے لیے جگہ تیار کر رہا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ کیا ہم آج ریڈی ہیں؟ اگر یسوع مسیح دوبارہ آئے تو اس میں جانے کے لیے ریڈی ہیں؟ خداوند نے یہ ریزریکشن ڈے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اس بات کو یاد کریں کہ آپ کا اور میرا خداوند زندہ ہے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کی اس کا سبق دے۔ آئے اپنی